مجھے بتائیں جو آج کل بندیوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں یا پھنسائے ہوئے ہیں یا پھر دوست بنائے ہوئے ہیں کلوز فرینڈز بنائے ہوئے ہیں جو کہ موسٹلیوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے پھر؟ عورت کی ذمہ داری مرد سے 1000 گنا زیادہ ہے. کیا ہے ذمہ داری؟ وہ کہتی ہیں کہ یار کہ مردوں کو بھی تو حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی کریں، تو آپ لوگ کیوں ہمیں دیکھ رہے ہوتے؟ ہم تو بھائی آپ کو مقام پہ بٹھانا چاہتے ہیں. اگر آپ آزادی کے نام پہ، میرا جسم میری مرضی کے نام پہ وہ دور جہالت میں جانا چاہتی ہیں تو وہاں گرل فرینڈز ہی تو تھیں. تو جو سیکس ہے وہ انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے، بیسک ضرورت ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، واش روم جانا ہے. اس طرح سیکس بھی بیسک نیسیسٹی ہے جس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. اب مجھے ویلیو بتائے کہ کس کی ہے. گرل فرینڈ کے مقام پہ آ کے عورت کی وہ ویلیو ہے جو ایک ماں بیٹی یا بیوی کی ویلیو ہے. پہلے سے کمپیئر تو کرو. اچھا مجھے پتا مین چیز یہ ہے کہ جو کہ کافی لوگ اور یہ خواتین بھی اگنور کرتی ہیں. مجھے بتائیں اسلام کے مطابق ٹھیک ہے عورت کو آزادی کس طرح حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے؟ بتائیں دونوں بتائیں. آپ پہلے بتا دیں. ہاں آپ پہلے. اسلام نے جس قدر آزادی دی ہے اور ان حدود کے اندر کہ وہ جو حدیں ہیں وہ آزادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ ایک سسٹم کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کے لیے کچھ حدیں مقرر کی گئی ہوئی ہیں جس میں ہمارا رہن سہن سہل ہو جاتا ہے، جس میں ہم کئی ذہنی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دین نے جو ہمیں دیا یہ ایک رہنمائی آپ اسے سمجھیے، نہ کہ یہ کہ کوئی آزادی سلب ہو رہی ہے. ہر طرح سے عورت بائی ہارٹ بائی مائنڈ آزاد ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے گھر کی باؤنڈری میں رہنا پسند کرتی ہے. اچھا آزادی تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے باہر نکلنا نہیں. کنڈیشن صرف اتنی ہے کہ بھی آپ نے پردے میں رہنا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یہی کنڈیشن ہے. اس میں آزادی تو سلب نہیں. لیکن یہ کنڈیشن کیوں ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھ لیا جائے کہ جس معاشرے میں جیسے کہ جب یہ حکم جاری ہوئے، پردے کا حکم آیا، وہ یہ تھا کہ ان عورتوں کے لیے مصیبت بنتی تھی، کیونکہ اس وقت جہالت کا یہ عالم تھا کہ ایک بندہ سکون پا ہی نہیں رہا ہے. کہ رواج ہے کہ 10 بیویاں 20 بیویاں ہیں اور کوئی لمٹ نہیں ہے. اسلام نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 4 شادیاں، اور یہ تو ہے کہ یہ جو ہزاروں شادیاں سینکڑوں شادیاں آپ کرتے ہیں، یہ ہر عورت کو ایک ٹشو پیپر کی حیثیت ہے. انہوں نے کہا کہ پاویں راجا اندر بھی یہ گئے وہ 500 شادی کر سکتا، لیکن انہوں بھی محدود کر دیتا ہے کہ زیادہ تو زیادہ تو 4 شادیاں کر سکتے ایک وقت میں. اب یہ جو بات ہے پردے کی، یہ اس لیے کہ اس عورت کے لیے اس معاشرے میں کتنا سہل ہوتا ہوگا کہ ایک پردہ کرنے کے بعد وہ کتنی مصیبتوں سے یعنی کہ وہ ایک ٹشو پیپر سے پردہ کرنے کے بعد ایک عورت کے عظیم مقام پہ دین نے اسے کھڑا کر دیا. اگر وہ پردہ نہیں کر رہی تو وہ جسٹ لائک کہ ٹشو پیپر کے علاوہ اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں. اس وقت یہ جو پردے والی بات کا کر ہاں یہ جو پردے والی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جب یہ پردے والی بات کسی ایسی خاتون سے کیا جاتا ہے نا ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں کہ یار کہ مردوں کو بھی تو حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی کریں، تو آپ لوگ کیوں ہمیں دیکھ رہے ہوتے؟ آپ آنکھیں بند کر لیں. اب اچھا دیکھ لیجئے، مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنی نظریں نیچی رکھوں، لیکن جو پہلا جہاں میں نے نظریں نیچی کر لی ہیں، فار ایگزامپل کہ اس کا مطلب ہے کہ میری آنکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب حکم ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچی کر لیجیے. یہ عمل سیکنڈ ہے. پہلے کیا میں دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے دیکھا تو پھر میں نے نظریں نیچی کر لی، اب حکم کی تعمیل کی. لیکن جو اس سے پہلے ایک لمحہ گیا، اگر اس میں کوئی ڈیسیژن لے لیتا ہوں اور میں نظریں نیچی نہیں کرتا، اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ ایک احتیاط ہے، اور اس احتیاط میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
میرا فائدہ ہے. نہیں یہ تو سوچ ہی غلط ہے نا کہ میں نے جیسا مرضی لباس پہنا ہوا ہے آپ نیچی رکھیں نظریں. دیکھیں ہم انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں, عورت یہ کانوں میں کیوں ڈالتی ہے, زیور کیوں پہنتی ہے, اسی لیے پہنتی ہے کہ دیکھے دیکھنے والا. تو اب ایک عورت نے اپنا جسم ننگا رکھا ہوا ہے ایسے, عرفی جاوید ہے جیسے فرض کریں, اب عرفی جاوید نے صرف یہاں پر ہینگر اور 2 ٹکڑے لگائے ہوئے ہیں اور وہ باہر نکل آئی ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو, تم نے مجھے دیکھا کیسے. تو تم نے پہنا کیوں تھا؟ اسی لیے پہنا تھا کہ دیکھے. اگر میں انگوٹھی پہن رہا ہوں تو میں اسی لیے پہن رہا ہوں کہ بھائی کسی کو نظر آئے گی نا. اب کوئی مجھے میری انگوٹھی کو دیکھے گا تو میں کہوں گا تمہاری جرت کیسے ہوئی. ایک عورت نے اپنے پستان سارے ننگے رکھے ہوئے ہیں. انڈیا کی سابق مس یونیورس تھی, اس نے ایک دن ٹویٹ کر دیا, پتہ نہیں انسٹاگرام پہ یا ایکس کے اوپر, کہ بھئی ایک بڑا اچھا سینسیبل کوئی وہاں کا بڑا نامور آدمی تھا, اس کے پکچر کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ اس نے کہا کہ میں رات کو ایک پارٹی میں تھی اور وہاں پر وہ آدمی تھا اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ مجھے لگا وہ شکاری ہے اور میں کوئی جانور ہوں. اور پھر اس پارٹی کی تصویریں آئیں تو اس کے تو پستان سارے ہی ننگے تھے. تم ایسا لباس پہن کر ایک پارٹی میں گئی ہو اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ کوئی مرد دیکھے نا تمہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ نظریں نیچی ہو جائیں؟ ایک بار تو نظر جائے گی نا, پھر بندے کو اگر خدا یاد ہے تو بندہ کہے گا نہیں یار میرے ذہن پر شیطان آ جائے گا. آپ نے شیطان کو بلانے کے لیے ایسا لباس پہنا ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ نے اپنے پسند دکھائی اس لیے, آپ نے اپنی کلیویج دکھائی اسی لیے کہ لوگ دیکھیں. اور عام عورت جو خاندانی عورت ہے یا جو بازاری نہیں ہے وہ اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتی. پستان تو آپ عورت کا زیور ہے. اب میں اس پوائنٹ پر آتا ہوں جو آپ نے سوال سر سے پہلے کیا تھا, اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. دیکھیں یہ بات بولی جاتی ہے, محاورہ ہے کہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا, پھر اللہ نے کہا کہ میں اس سے بھی بہتر کچھ تخلیق کر سکتا ہوں, پھر اللہ نے عورت کو تخلیق کیا. اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کا غلام بنا کر پیدا کیا. نہیں, عورت کو مرد کا تاج بنا کے پیدا کیا. مردانگی اسلام میں اتنی دیر تک جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ نے عورت کو اپنے سے زیادہ مقدم نہیں رکھا ہوا. ایک چیز ہے آزادی, ایک چیز ہے تقدیس. عورت کو اسلام نے وہ مقام دیا, وہ تقدیس دی کہ ہر صورت میں مرد پر مقدم قرار دیا. اگرچہ عورت کی گواہی آتی ہے جس پر بڑا شور مچایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. عورت کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے اپنے مرد کی بات سننی ہے, اپنے مرد کی بات ماننی ہے, اس پر بڑا شور مچایا جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت کی تقدیس. اس لیے کہ مرد کی تکمیل ہی نہیں ہے, مرد کی قبولیت ہی نہیں ہے اللہ کی نظروں میں جب تک کہ وہ عورت کو اپنے سے مقدم نہیں رکھتا. کسی بھی رشتے میں وہ ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ دوست ہے, ہر صورت میں مرد پر یہ مقدم ہے, مرد پر یہ لازمی ہے کہ اس نے اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت سے جو کام لیا جا رہا ہے, عورت کو جو تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے وہ دوسرے مذاہب میں نہیں بتایا گیا. عورت کی تخلیق, مرد نے تو صرف آج کی حفاظت کرنی ہے, ہمارے پیٹ میں, بیوی بچوں کے پیٹ میں کھانا ڈالنے کی فکر کرنی ہے. عورت کی ذمہ داری مرد سے 1000 گنا زیادہ ہے. کیا ہے ذمہ داری؟ اگلی نسل کی پرورش کرنا, کل کی حفاظت کرنا. جو اپنے میاں میں, اپنے باپ میں, اپنے بھائی میں خامی دیکھی, یا جو آپ کے علم نے آپ کو بتایا کہ پیچھے یہ خامیاں رہ گئی ہیں, آپ نے اگلی نسل میں وہ دور کرنی ہے. اسی لیے آپ کو اتنا تقدس دیا گیا, اتنی پریسٹیج دی گئی کہ بھئی تمہیں نہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تمہارا کام تو مرد سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے, ضروری ہے, مقدم ہے. تم نے نہیں یہ دقت اٹھانی کہ روزی کماؤ, تم نے نہیں یہ دقت کھانی کہ باہر دھکے کھاؤ, یہ وہ. تمہارے لیے سب سے بہتر مقام یہ ہے کہ تم گھر کے تاج پر بیٹھو, گھر کے تخت پر بیٹھو اور اگلی نسلوں کو اپنے پنجوں میں لو, ان کی پرورش کرو, اللہ کی پہچان دو, کل کے بارے میں تربیت دو. جتنے بھی بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے ماؤں کی وجہ سے پیدا ہوئے, ماؤں کی تربیت کی وجہ سے پیدا ہوئے, کیونکہ ان کی والداؤں نے ان کو وہ رخ دیا زندگی میں. تو مجھے بتائیے پھر ماڈرن آزادی یہ کہاں سے آئی؟ یہ میں بتا دوں,
مغرب کو دیکھ کر آئیے. اچھا یہ بالکل اس طرف ہم جاتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی ایک بات میں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ. لفظ ہے نساء عورت کے لیے قرآن پاک میں بھی ٹھیک ہے, اور نساء جو ہے, اب اگر آپ تھوڑا سا اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ لفظ ہے انسان, اگر ہم الف انسان لکھا ہوا ذہن میں لائیں, بالکل الف اور نون پہ ہاتھ رکھ لیں تو سینٹر میں کیا ہے؟ نساء. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جڑ جو بیسک جو اب نام سے اندازہ لگا لیجئے کہ نساء انسان, اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ورڈ تو حفاظت کے لیے یوں کھڑے ہوئے ہیں, اصل تو بیچ میں نساء ہے. اب اس سے بڑا مقام کیا انٹینے تے بن دے بوتوں دی عورت کی کرے. اور ایک چیز اس کے اندر بھی ایڈ کہ قرآن مجید میں خود ہے کہ یار عورت جو ماں ہے, ماں کا مقام اس سے بڑا مقام کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ تو وہ مقام ہے نا, 3 دفعہ ماں, اس کے بعد باپ آتا ہے. کریڈٹ جو ہے یہ تو مقام آتا ہے نا. سب سے بیسک میں بات کر رہا ہوں کہ انسان میں سے اگر نساء نکال دی جائے تو پیچھے بچتا کیا؟ الف اور نون جو کامیڈی پروگرام چلتا تھا, کیا بچتا ہے انسان میں؟ صرف انسان میں اگر لفظ انسان ہے اس میں اگر بچتا ہے مین جو ہے وہ نساء ہے, تو اس اب اس سے زیادہ اور کی آپ کا وہ جو سوال ہے کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ نہیں, اس کے اندر وہ بھی ایڈ کریں کیا, یہ دیکھیں نا اسلام کے اندر ماں کا مقام ہے. صرف ماں کا ہی نہیں, جب بہن بھائی کا مقابلہ ہوگا تو بہن کا, یہ دیکھا ماں کا ہوگا تو بیوی زیادہ تکلیف. ماں بہن بیوی کا مقام ہے, بیٹا بیٹی میں بیٹی زیادہ بیٹی کا مقام ہے, مگر کہیں پہ نا گرل فرینڈ کا مقام نہیں ہے. گرل فرینڈ کدھر ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو اگر آپ اس کو پھر اسی سینس میں لے کے جائیں گے تو پھر تو آپ بھٹک جائیں گے. مجھے آپ بتائیے کہ بیوی سے اچھا کوئی دوست ہے آپ کا؟ اب گرل فرینڈ کو نہ لگائیں, اب بیوی تک رہے نا, بھی لگائیں. میں نہیں, اسلام میں تو گرل فرینڈ کا تو تصور ہی نہیں ہے نا شادی سے پہلے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ بیوی سب سے اچھی دوست ہے, تو بیوی کیا ہے, اسے کیا گرل کہیں گے, وومن کہیں گے, کیا کہیں گے؟ آپ کا لباس ہے. اب وہ کیا ہے کہ وہ دوست بھی ہے, یعنی کہ فرینڈ بھی ہے اور عورت بھی ہے, گرل بھی ہے, تو اس میں کیا برا ہے کہ کیا میری بیوی میری گرل فرینڈ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نکاح کے بعد تو وہ ایک حلال چیز ہوگی, تو بیوی نکاح تو بعد ہی بن رہی. مجھے بتائیں جو آج کل بندیوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں یا پھنسائے ہوئے ہیں یا پھر دوست بنائے ہوئے ہیں, کلوز فرینڈز بنائے ہوئے ہیں, جو کہ موسٹلیوں نے بنائے ہوئے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے پھر؟ نہیں. اب دیکھیں, اب ہم بات کر رہے ہیں اہمیت کی. فار ایگزامپل کہ آپ نشانہ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, اس پہ آپ نشانہ سیدھا کر رہے ہیں. اس ٹارگٹ کی کیا اہمیت ہے جس پہ آپ ہاتھ سیدھا کر رہے ہیں؟ پنجابی جو کہہ لو جی تو بال سکھن ڈے ہو, گرل فرینڈ وہی ہے نا کہ ایک لڑکی اور دوست ہے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ہے نا کہ بھی ہاتھ سیدھا کرنا ہے. نشان زندگی میں آپ کے ٹارگٹ میں آپ کا جو ٹارگٹ ہے, بیوی کا ٹارگٹ ایک زندہ مقام ہے یا جس گل تے تسی نشانہ ٹھیک کرنا ہے وہی اہمیت کی. تو اس کا مطلب گرل فرینڈ کا جو لفظ ہی جو ہے جس معنی میں ہم لیتے ہیں اس کی تو ویسے کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اصل ٹارگٹ کے سامنے. نہیں وہ اس کے علاوہ نا چلے خیر میں نے ایک جدید بات نہیں آپ نے ٹھیک بات کی اپنے زاویے سے, جھٹکی جی گل نا تو میں فلسفے نہیں آپ نے اپنے زاویے سے ٹھیک بات کی ہے, لیکن بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے پیچھے جو سوچ کار فرمایا ہے نا وہ یہ کہ انسان کو بہت کچھ کرنا ہے. تو جو سیکس ہے وہ انسان کی بیسک نیسیسٹی ہے, بیسک ضرورت ہے, جیسے کھانا ہے, پینا ہے, واش روم جانا ہے. اس طرح سیکس بھی بیسک نیسیسٹی ہے جس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. اس لیے اس جذبے کو تسکین دینے کے لیے شادی کا تو پہلے ہی انسٹیٹیوٹ اتنا مشکل کر دیا گیا,
اس جذبے کو تسکین دینے کے لیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر آ گیا تاکہ آپ کو سیکس ملتا رہے, آپ کا دل روح جسم سکون میں رہے, تو آپ اپنی زندگی کے اصل ٹارگٹس کی طرف توجہ دے سکیں. پیچھے سوچ ان کے یہ ہے. اچھا وہی نا دیپ بھائی خود دیکھ آج کل کے نوجوان نسل ساری یہ کہہ رہی ہے کہ یار اب زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے, ہمیں ماڈرن زمانے کے ساتھ چلنا ہے, مغربی سٹائل کے ساتھ چلنا ہے, تو ہم لوگ ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. یار بھائی اسی بات پہ ہم بڑی اچھی بات, ہاں میں متفق ہوں, ٹھیک ہے, اب مجھے اٹھانا دیجیے. اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بھی یہ جو بھی اسکیچ بنتا ہے نا, یا جو ایک قانون بنتا ہے, اس کے باہر جو کرے آپ وائلیشن ہوتا ہے. اگر آپ اس نظریے کے مطابق چلیں گے تو اب ہم ویلیو کو تولتے ہیں کہ یہ جو اس میں ویلیو بڑھتی ہے عورت کی یا لیس ہوتی ہے گرل فرینڈس کی. اب اسے کھولیں ذرا تھوڑا سا اس بات کو کہ بیوی جو ایک ڈسپلن کا نام ہے, ایک اسکیچ کا نام ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایک نسل کا پروان چڑھنا, رسپانسبلٹی کا نام. اب ایک ابو دی لا ہے, قانون سے باہر ہے, اس پہ کوئی حدیں, اس کی اپنی ایک بنائی ہوئی حدیں ضرور ہوں گی. اب مجھے ویلیو بتائے کہ کس کی ہے. گرل فرینڈ کے مقام پہ آ کے عورت کی وہ ویلیو ہے جو ایک ماں بیٹی یا بیوی کی ویلیو ہے. پہلے سے کمپیئر تو کریں, یعنی کہ وہ پھر وہی بات کہ جو بات پہ اتنی محنت ہوئی, جس میں صدیاں لگی کہ اس ٹشو پیپر والی حیثیت کو ختم کر کے اس کو ایک اعلیٰ مقام دیا جائے, تو اگر آپ پھر وہ ٹشو پیپر والی ہی پوزیشن پہ آنا چاہتی ہیں جو خواتین, تو بھی آئیں, اس میں کیا ہے, آنے دیں انہیں, کیوں روک رہے ہیں آپ. اگر وہی اپنی ویلیو کو یہ بنانا چاہتی ہیں تو پھر بنا لیں بھائی. ہم تو نہیں چاہتے, نہ ہمارا دین چاہتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ چاہتا ہے, نہ ہی کوئی مرد یہ چاہتا ہے. ہم تو اسے اس مقام پہ بٹھا رہے ہیں کہ جہاں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور بیٹی جو ہے وہ تو جنت ہے, وہ تو کوثر ہے جو اللہ پاک عطا کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی آپ پرابلمز میں ہو, جتنی مشکل حالات میں ہو, کڑے وقت میں ہو, مالی پرابلم میں ہو, آپ بہن کے ہاتھ پہ ایک روپیہ رکھ دو, ایک پیسہ رکھ دو, اللہ پاک اتنی, یعنی کہ یہ کیا ہے اہمیت. ہم تو بھائی آپ کو مقام پہ بٹھانا چاہتے ہیں. اگر آپ آزادی کے نام پہ, میرا جسم میری مرضی کے نام پہ وہ دور جہالت میں جانا چاہتی ہیں, تو وہاں گرل فرینڈز ہی تو تھیں. اسلام نے تو بھلا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی آتے, وہ جو کالی کملی بیٹی کے آنے پہ بچھا دی جاتی تھی اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ مقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے دی. پھر ماں کا تقدس ساری پنجابی شاعری چ لے لو, سارے کلچر چ لے لو, پیو تو بیچارہ وہی 12 تیسرے چوتھے نمبر تے آندا ہے. اتنے تو گل ہی ماں تو شروع ہوندی. مجھے بتائیں آپ لوگ ٹھیک ہے عورتوں کو کوستے ہیں, مجھے بتائیں یہاں پہ مرد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, کیا ہسبینڈ وہ ٹھیک اپنے ہسبینڈ والے حقوق وہ ساری چیزیں پورے کر رہا ہے, کیا بھائی ہے, کیا باپ ہے کہ نہیں؟ قاسم یہ اگلی غلط بات ہے نا. ہے. پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مقام پہ کھڑے ہونا ہے اپنی مرضی کے ساتھ, یا اللہ نے جو مقام عورت کو دیا ہے اس پہ کھڑے ہونا. پھر اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس مقام میں اور اس مقام میں کیا اس کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو پھر اگلی بات تو تب ہوگی جب بات ہی یہاں سے آگے ختم ہو جاتی ہے پہلی بات پہ بھی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں یورپ اب دوسرا دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی میڈیسن ہے, جب وہ یا کوئی بھی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے, اس کے آفٹر افیکٹ, سائیڈ افیکٹ یا اس کے اچھے افیکٹ تجربے کے بعد ہی. اب یورپ نے یہ تجربہ کیا, اب دیکھ لیں کہ بیسک ان کے بھی دین میں, ان کے معاشرے میں یہ باتیں ہے ہی نہیں, بلکہ بہت زیادہ اور پابندی ہے. اسلام تو ایسا ہے جس نے بہت سارے مارجنز دی ہیں, سہولتیں دے دی ہیں, پریشانیاں ختم کر دی ہیں. اس سے پہلے جتنے ادیان ہیں وہ اسلام سے بہت زیادہ ٹف ہیں.
تو ان کا جو بیسک ہے وہ اگر اس طرف دیکھیں تو یورپ کا یہ تو بڑا ٹف ہے. جو انہوں نے خود کار نظام بنایا ہے اس کے آفٹر افیکٹس آپ دیکھ لیجیے, اس کے رزلٹس دیکھ لیجیے. کریں خوشی سے, لوگ خودکشی نہیں کرتے, کریں. کسی نے خودکشی کرنی ہے تو وہ اس کلیے کو اپنا لے, اس تھاٹ کو اپنا لے. اگر آزادی انہوں نے ان کا نام, جس نے نہیں, جس نے خود کو بچانا ہے, معاشرے کو ڈسپلن میں رکھنا ہے, ایک ترتیب رکھنی ہے, تو پھر بھائی اتنا 1 انچ کا فرق ہوتا ہے نو بال میں اور صحیح بال میں. اس دائرے سے اگر کرکٹ میں اتنی احتیاط ہے, اگر باکسنگ میں اتنی احتیاط ہے, اگر ہاکی کی یہ جو گیمیں ہم لوگوں نے اس کے قانون بنائے ہیں, تو اس کا مطلب نیچر کے قریب بنائے ہیں. اس میں مارجن نہیں ہے کہ 1 انچ بھی پاؤں باہر آیا امپائر کیوں 9 بال دے دیتا ہے, اسے اس میچ کی ہسٹری سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اگر سکیچ میں وہ نہیں رہتا تو پھر وہ درندہ ہے, پھر وہ حیوان ہے, پھر انسان کا لفظ اس پہ فٹ نہیں ہوتا. جس پہ انسان کا لفظ فٹ نہیں ہوتا اسے نساء کی اہمیت کا کیا پتہ چلے گا. بڑی پیاری بات کی ہے.